الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالنبي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ اس کی لائٹ آن کر دیں کیمرے کی واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت الاسلام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی اور عنایت سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. دعا رہی ہے پاک کے کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت کریمہ میں نے اس کے کچھ کلمات طیبات آپ بازار تک پہنچائے ہیں. اس میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی گفتگو ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو خالق کائنات نے اپنی نازک کتاب کا حصہ بنا کر ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بن کر آئیں گے اور آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کرام مخصوص قوموں، مخصوص خطوں، مخصوص زمانوں کے لیے آتے تھے، یعنی ان کا زمانہ بھی معدود ہوتا تھا اور متعین ہوتا تھا، اور ان کی قومیں بھی محدود اور متعین ہوتی تھیں، اور ان کا علاقہ بھی محدود اور متعین ہوتا تھا۔ اب کچھ سمجھ لیں، مثال کے طور پہ جیسے ایسے جو کا ایک ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایسا جو الگ ہوتا ہے اور اس کا دائرہ کار ایک مخصوص علاقے کا ہوتا ہے، اس سے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی گزشتہ انبیاء کرام بھی مخصوص قوموں اور خطوں اور زمانوں کے لیے تشریف لاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا غلام بنایا ہے۔ آپ کی یہ جان ہے کہ آپ جب سے تشریف لائی ہیں اب قیامت تک آپ ہی رسول ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا کریم علیہ السلام ہر قوم کے لیے رسول ہیں، اور تیسری بات آپ ہر خطے کے لیے رسول ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے۔ تو فرمایا اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اور آپ کس شان سے آئیں گے؟ انی مجدتکم بآیۃ من ربکم، یہ وعدہ ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہتے ہوئے تشریف لائیں گے، آگر اپنی قوم کو یہ خود بتائیں گے کہ میں تمہارے لیے ایک نشانی لایا ہوں، یعنی معجزات میں سے چند معجزات اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب ان معجزات میں سے آپ نے جن کا ذکر کیا اور جو ہم نے فرمایا کہ آپ نے عطا فرمائے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے مٹی سی مورت بناتا ہوں، یعنی مٹی ہاتھ میں لیتا ہوں اور مٹی سے میں ایک کنبے کی صورت بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں روح بھرتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ فوراً بلند ہو جاتی ہے، یعنی اڑنے لگ جاتی ہے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان، یہ منصب اور یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میں مٹی اپنے ہاتھ میں لے کر جب اسے کنبے کی صورت میں ڈالتا ہوں، ایک پرندہ نما صورت اس کی بنا دیتا ہوں، تو ظاہر ہے وہ بے جان ہوتی ہے، لیکن جب میں اپنے پھونک مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بے جان سے جاندار بنا دیتا ہے، پھر وہ بے جان نہیں رہتی۔
جب رات ہو جاتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو ہم دم درود کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کہ ہمیں دم دیں، تو یہ دم جو ہے نا یہ کماتی چیز نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کچھ کرتے تھے، آپ بھی دم کرتے تھے، آپ بھی پھونک مارتے تھے، تو پھونکوں میں کیا رکھا ہے؟ تو پھونکوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں تو رب نے اتنا اثر رکھا تھا کہ بے جان کو جوان بنا دیتے تھے، مردہ کو زندہ بنا دیتے تھے، مٹی کو ایک اڑتا ہوا پرندہ بنا دیتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کیسے ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔ یعنی ہمارا تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا تھا، کبھی بھی ہمارے کسی عالم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ چاہے وہ کسی نبی کا معجزہ ہو، چاہے کسی ولی کی کرامت ہو، کہ وہ خود سے یہ کرتے تھے، ایسا کبھی ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہمارا ہر دفعہ دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی فیضان نبی سے ملے یا ولی سے ملے وہ اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت نہ ہو تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اب آگے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے میں شفا دیتا ہوں مادر زائد اندھے کو، والابرص اور سفید داغ والے کو، وَأُخْبِرُ الْمَوْتَىٰ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب ان جو کلمات ابھی میں نے پڑھے ان میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں مادر زاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے ہی بغیر بینائی کے آیا، جیسے بینائی کبھی حاصل ہی نہیں تھی، فرماتے ہیں جب وہ بھی میرے پاس آ گئے میں اسے بھی پھونک مارتا ہوں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بینائی کا حکم دیتا ہے۔ والابرص اور سفید داغ والا، بخش والا، کوڑ کے مرض والا اگر کوئی میرے پاس آ جائے تو میں اسے بھی اپنی شان سے جو آپ نے مجھے دی ہے میں اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ داغ دور فرما دیتا ہے، اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، یعنی اگر میرے پاس کوئی مردہ بھی لایا جائے تو میں اس پر اپنا ہاتھ پھیر دوں گا، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 مدے زندہ کیے۔ کتنے؟ 4 مدے زندہ کیے۔ ایک آپ کا دوست تھا، وہ بہت ہو گیا، آپ نے اسے زندہ کیا، اس کے بعد وہ کئی سال تک زندہ رہا اور باقاعدہ اس کے بعد اس کی اولاد بھی ہوئی، اس کی شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور آدمی کا ایک خاتون تھی، اس کے بیٹے کو بھی آپ نے زندہ کیا، اور پھر آپ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ان کی قبر پر تشریف لے گئے جو صدیوں پہلے وفات پا چکے تھے، تو انہیں بھی آپ نے زندہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اب دوبارہ اس زندگی میں آنا نہیں چاہتا، تو مہربانی فرمائے مجھے یہی رہنے دیں، تو پھر آپ پر بہت جاری ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردوں کو زندہ کیا،
اور کیسے کیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا جب ذکر کیا تو آپ نے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اسے پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں مادر زاد اندھے کو بھی شفا دے دیتا ہوں۔ تیسرا فرمایا کہ میں برس والے کو بھی شفا دے دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے اسے شفا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ ان چاروں چیزوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کیا فرمایا؟ مجھے بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، میں بتا چکا ہوں لیکن شاید کوئی نیا بندہ بھی ہو تو انشاءاللہ بڑی اہم بات آپ تک پہنچنے والی ہے کہ ان چار چیزوں کا ذکر کر کے آپ نے کہا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ لیکن آگے پھر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، اپنا معجزہ بیان فرمایا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدْخُلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو اپنے گھروں میں جمع کرنے لگتے ہو میں تمہیں وہ یہ بتاتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ تم کھاتے ہو گھر میں چھپ کے، میرے سامنے نہیں آتے کھاتے ہو، اپنے گھروں میں ہوتے ہو، وہاں تم کھاتے ہو، لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے دیے پہ ان کی روشنی میں یہ جان جاتا ہوں کہ تم نے آج کیا کھایا ہے۔ وہ بات کرتا کہ اور تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا کرتے ہو، کیا بچا کے رکھتے ہو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ تم نے کتنا کھایا اور کتنا تم نے بچا کے رکھا، کیا کھایا اور کیا بچا کے رکھا۔ اور یہ دونوں جو صیغے ہیں تأکلون اور تطلبون، یہ دونوں مضارع کے صیغے ہیں، اور تنبئون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے، پھر دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ حال یعنی موجودہ، ایک زمانہ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو تم آئندہ زندگی میں کبھی بھی کھاؤ گے میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ جو تم اب بچاتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو تم آئندہ زندگی بھر بچاتے رہو گے وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اور پھر میں تمہیں اب بھی بتاتا ہوں، میں تمہیں بعد میں بھی بتاتا رہوں گا، بعد میں بھی بتاتا رہوں گا۔ یعنی میرا علم ایسا نہیں کہ جز وقتی ہے یا تھوڑا ہے یا کم ہے یا آج کے لیے ہے کل کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب نے مجھے آج کا علم بھی دیا ہے، آنے والے کل کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اچھا ابھی اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم کھاؤ گے وہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ بھی بتاؤں گا۔ اچھا جو کھاتے ہیں وہ تو چلیں، وہ گندم وہ فصل وہ میوہ تیار ہے، پک چکا ہے، موجود ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ لیکن میں جو آئندہ کھاؤں گے یعنی ابھی جو تم نے بیج بویا بھی زمین میں نہیں ہے، ابھی جو زمین سے نکلا بھی نہیں ہے، ابھی جس کا کوئی تنا بنا بھی نہیں ہے، ابھی جس کا کوئی پودا پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی جو پھل اپنے درخت پہ لگا بھی نہیں ہے، میں ابھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ آئندہ تم کیا 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 کھاؤ گے۔
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، خطیب اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اچھا ایک بات اس سے پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں، اب پھر میں وہ دوہرا کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے، ایماندار ہوگا۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے 4 چیزوں کا ذکر کیا، میں مٹی کا پھندا بناتا ہوں، اس پہ بھوت مانتا ہوں۔ دوسری چیز، میں مادرزاد اندھے کو بینائی دے دیتا ہوں، اور تیسری بات میں بخش والے کو شفا دے دیتا ہوں، اور چوتھی بات میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ 4 باتیں بیان فرمائی، چاروں میں آگے یہ بات آپ نے شامل کی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کیا ہے یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں نا، کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے۔ اچھا آگے ابھی جو کوئی 2 باتیں فرمائی ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم نے کیا کھا یا آئندہ کیا کھاؤ گے، اور تم نے گھروں میں ابھی کیا جمع کیا، کیا رکھ کے آئے ہو، یا آئندہ کیا جمع کرو گے، یہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ لیکن اس کے آگے آپ نے بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہا، اس کے آگے آپ نے مجھے بولیے نا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب اللہ کے حکم سے، یہ آپ نے اس کے آگے نہیں کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ دونوں کام وہ اللہ کی مرضی یا رضا کے بغیر کر سکتے ہیں؟ مجھے بولیے، اللہ کے حکم کے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی سے بھی جو کچھ ہوگا تبھی ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، پچھلی باتوں کے آگے بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے سننا چاہتے ہیں؟ پھر کہیے نا سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر کسی بندے کا عقیدہ اعتماد پکا ہو جائے، عقیدہ اس کا مضبوط ہو جائے کہ مجھے جو ملتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ ہر کام کے ساتھ یہ لفظ نہ بھی کہے تب بھی اس کا عقیدہ وہی سمجھا جانا چاہیے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں، تب بھی اس کا عقیدہ وہی ہوگا، کیونکہ وہ پہلے تمہیں بتا چکے ہیں۔ اب جیسے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں کوئی جملہ کہہ دوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو 500 روپیہ دوں گا، اب آگے اگر میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے حکم سے دوں یا اللہ کی اجازت سے دوں گا، تب بھی مطلب یہی ہوگا نا کہ اللہ کے حکم ہوگا تو دوں گا، نہیں ہوگا تو نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر نہ لگا کر اللہ نے یہ بتا دیا جو پکا مومن ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، وہ اگر کبھی یہ بات نہ بھی ناصاف کرائے تب بھی اس کا عقیدہ دعویٰ نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ کچا نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہم آگے اپنی زندگی میں موجود ہیں کہ ہم ہر دفعہ کوئی نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی مرضی سے یا اللہ کی اجازت سے، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اندر کرنے کا تہیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے، کالج جاتا ہے، وہ کہتا ہے ابو جی فیس چاہیے مجھے، 5000 روپیہ فیس ہے، کالج میں جمع کروانی ہے۔ آپ فوراً کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے ہر دفعہ آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے دیتا ہوں یا اللہ کی رضا سے دیتا ہوں؟ ہر دفعہ یہ بات کہیں گے
نہیں ہے، لیکن مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں دیتا ہوں اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی سے دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے اسی سے میں تمہیں دیتا ہوں، تو اسی طرح اگر کبھی یہ کہا جائے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ شفا دے دیتے ہیں، وہ واقع تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، وہ اگر دم کر دیں تو بندہ بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہی سے وہ کریں گے اور اللہ کی مدد ہی سے بندہ ٹھیک ہوگا۔ یہ عقیدہ یہاں پہ اپنا پکا کرنے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب تورات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے گزرے، انہیں آپ نے تورات عطا فرمائی تھی، اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ واقعتاً اللہ ہی کا کلام تھا اور برحق کلام تھا، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا، اگلی ایمان افروز بات یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، انجیل خود کے ان کے اپنے اوپر اتری ہے، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ سارے نبیوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، وہ سارے نبیوں کی ساری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ اب پھر ہمارا عقیدہ ہے یہاں پہ، پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے باہر، حدیث سے باہر نہیں ہے۔ الحمدللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ کہتے ہیں میں کیوں تصدیق کرتا ہوں یا میں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال کروں۔ کیا کروں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں حلال حرام صرف اللہ کا اختیار ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ آقا محمد اسلام کو رب نے اختیار کیا تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ تمہارا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، کہ میں حلال کروں تمہارے لیے۔ گھر سمجھ لگی ہے؟ پھر آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئے اختیار سے حلال حرام کا اختیار رکھتے ہیں تو ہمارے نبی تو ان کے بھی نبی ہیں، ہمارے آقا تو ان کے بھی آقا ہیں، ہمارے رسول تو ان کے بھی رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہاری بات تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ ہی کو پوجنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ عبادت سے بھٹا کی فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ جو تھے وہ باغی ہو گئے، آپ کے دور کے کچھ لوگ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، سوزی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جب آپ نے یہ محسوس کیا، قال، تو آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہیں دین کے، ان کے مقابلے میں اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار بنے گا؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو بالکل آیا ہوں، سن لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ دین کے مخالفوں کے مقابلے میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون میرا مددگار بنے گا؟ اچھا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے لیے۔ تو اگر اللہ کے دین کے لیے مدد مانگی ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگی کہ یا اللہ تو دین کو بچا؟ مان سکتے تھے نا، اور بالکل ظاہر ہوتا، لیکن نہیں، آپ نے کون سے؟ اس لیے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو طاقت دے دیتا ہے اور بندے چل کرتے ہیں، وہ کچھ کر گزرتے ہیں، تو وہ ان کا کچھ کرنا بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ تو نہیں آ جائے گا نا کسی میدان میں۔ اللہ نے دیکھے بدر میں فرشتوں کو بھیجا نا مدد کے لیے، تو کبھی وہ بندوں کو بھیج دیتا ہے، کبھی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کبھی وہ کسی مچھر کو بھیج دیتا ہے، کبھی اب آمین سے مدد لے لیتا ہے۔ ہوتی ساری مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن وہ جس سے چاہے سے لے لے، وہ جیسے چاہے سامنے لے آئے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی مدد کر سکتے ہیں تو اس امت کے ولی کی مدد مجھے بولیے نا مدد کر سکتے ہیں۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی سے کہہ رہی ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اور دعا بھی کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، ایمان انزلتا، اس چیز پر جو انہوں نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی تابعداری کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں آخری نقطہ، بڑا اہم نقطہ، چلے آخری نہیں سیکنڈ آخری سمجھ لیں، سیکنڈ لا سمجھ لیں، ایک بات اور بھی کروں گا۔ وہ بات یہ ہے مفسرین فرماتے ہیں یہاں شاہدین، گواہی دینے والوں سے مراد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں گواہی دینے والوں سے مراد امت مصطفیٰ ہے، امت محمدیہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کے سامنے اور اللہ کے سامنے اللہ سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ یا اللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تابعدار ہو گئے، اب مہربانی کر کے ہمیں قیامت کے دن اپنے آخری محبوب کے غلاموں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لینا، ہمیں ان کا ساتھ فرما لینا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان اور بھی ہے، ویسے تو اور بہت ساری ہیں لیکن ایک اور شان جو میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا رب مادہ کے بارے میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، لوگوں سے بات کرے گا جھولے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں، ابھی چند دن کے تھے آپ، تو آپ کی والدہ پر اعتراض ہو گیا کہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا چہرہ اوپر اٹھا کے یوں، تو آپ نے قوم سے بات کی اور آپ نے قوم سے خطاب کیا۔ ابھی تو نہیں جانا، وہ لمبی بات ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ وہ جھولے میں بات کرے گا، وہ کائنات اور پکی عمر میں، وہ من الصالحین، اور عاصوں میں ہوگا۔ پکی عمر کا مطلب جسے آپ یعنی 50 کے بعد کیا لیں، تھوڑا سا عمر رسیدہ ہو جانا، تو اس عمر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے۔ یا سمجھانے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو معجزہ سمجھ میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بچپن میں جب بچے، عام بچے، 1-2 دن کے بچے بات نہیں کرتے، تو اس وقت آپ کا بات کرنا یہ تو معجزہ سمجھ آتا ہے۔
لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ پکی عمر میں بات کرے گا، تو پکی عمر میں تو سارے ہی باتیں کرتے ہیں، سارے پوجے باتیں کرتے ہیں نا بھائی، عمر رسیدہ سارے ہی باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر اللہ نے اس کا کیا مقصد ہے یہ جو بیان فرمایا، یہ آپ کی شان کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں یہ دو طرح سے ہے۔ ایک طرح تو یہ ہے کہ آپ ابھی جوان تھے، یعنی 33 یا 34 سال آپ کی عمر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ، اور ابھی تک وہ اپنی زندگی کے ساتھ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ قیامت کے نزدیک آپ واپس تشریف لائیں گے، اس امت میں شامل ہوں گے، اور تب آپ گفتگو فرمائیں گے، تو اللہ نے اس کے متعلق اشارہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکی عمر میں، یعنی آسمانوں کی سیر کر کے پھر امت محمدیہ میں شامل ہو کے باتیں کریں گے۔ تو یہ آپ کی شان ہے۔ اور دوسرا یہاں پر نکتہ یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ عمر ہو جائے نا کچھ بندوں کی، تو وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں کچھ یعنی سمجھداری والی نہیں ہوتی، کچھ ان کی باتوں میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کبھی یادداشت کمزور ہو گئی، کبھی ان کا لہجہ سخت ہو گیا، کبھی اور معاملہ ہو گیا، تو بڑی عمر میں جا کر یہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ باوقار اور سنجیدہ اور صحیح بات کبھی کبھی ان سے نہیں بھی ہو پاتی، تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک بڑی عمر کے ہو جائیں گے، پکی عمر کے، لیکن پھر بھی بات جو کریں گے بڑی گھنٹے کے بعد کریں گے، بڑی پروقار کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور خاصوں میں ہوگا، اور وہ خاص لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ کی مہمی عطا کے صحیح اور ہمارے سامنے لوگوں کی بات فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سنت ادا فرما لیجیے۔